اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کریم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیرہ ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں اور آج حاضر ہوں لیکچر نمبر 22 کے ساتھ۔ پائتھن کا جو لیکچر نمبر 22 ہے وہ ہے اباؤٹ دی لوپس۔ لوپس کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ لوپ جو ہے وہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، اور لوپ کی معنی ہے ٹو ایگزیکیوٹ اے اسٹیٹمنٹ اگین اینڈ اگین۔ جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو ایسا ریکوائرڈ ہو کہ اس کو بار بار پرنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے لوپ کا کنسیپٹ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی اسٹیٹمنٹ بار بار پرنٹ کرنا ہو تو آپ اس کو بار بار لکھیں گے، جس سے کوڈ کا سائز بھی بڑھے گا اور اس میں پروگرام ایررز بھی زیادہ پیدا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکیوشن ٹائم بھی زیادہ لے گا۔ تو ان سے بچنے کے لیے پروگرامر نے لوپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویجز میں انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ پائتھن میں ہم 2 ٹائپس آف لوپس کو استعمال کریں گے، ایک کو کہتے ہیں وائل لوپ اور دوسرے کو کہتے ہیں فار لوپ۔ لوپ اس وقت تک چلتا ہے جب تک کنڈیشن ٹرو ہو، اور اس کا اور کنڈیشن اسٹیٹمنٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کانسیپٹ ہے، اس لیے ہم نے اس سے پہلے کنڈیشن اسٹیٹمنٹ کا جو ویڈیو ہے وہ بھی ہم نے ریکارڈ کروایا ہے۔ تو جب بھی آپ اس لیکچر کو سنتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے یہ کنڈیشن اسٹیٹمنٹ والا چیپٹر جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس پہ جو ہم نے لیکچر نمبر 21 ریکارڈ کروایا ہے اس کو آپ نے ضرور سننا ہے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے یہ کنڈیشنلز، یہ لوپ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ پرنٹ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی لینگویج ایسا ہے کہ آپ اس کو مثال کے طور پر 6 ٹائم آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ایسا ہے، ابھی ہم نے کیا کر دیا کہ آئی کو 1 کا ویلیو دے دیا، ہم کہتے ہیں 1 is less than 6۔ ابھی 1 جو ہے وہ 6 سے کم ہے، تو ہمارے پاس، میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ 9 ٹائمز یہ پرنٹ کر لیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 سے لے کر 9 تک نمبر آپ پرنٹ کر لیں۔ تو ہم کہتے ہیں ہم نے آئی کو 1 کا ویلیو دے دیا اور آئی جو ہے لیس دین 10 لکھ دیا۔ جب ہم نے اس کو لیس دین 10 لکھ دیا تو ابھی ہمارے پاس یہ کیا ہوگا، یہ اس کو 10 کے ساتھ کمپیئر کرے گا۔ یہ آئی جو ہے یہ 10 سے لیس دین ہے، تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو گیا، تو ابھی ہمارے پاس 1 پرنٹ ہو جائے گا۔ ابھی یہ انکریمنٹ آپریٹر ہے، اس سے کیا ہوگا کہ 1 کی ویلیو بڑھ کے 1 سے ابھی یہ 2 پہ جائے گی۔ جب یہ اوپر جائے گا 2 is less than 10، تو پھر کنڈیشن ٹرو ہو گیا، 2 پرنٹ ہو جائے گا۔ اب یہ 2 انکریمنٹ ہو کے 3 بن جائے گا، 3 is less than 10، تو وہ 3 پرنٹ کرے گا، 4 5 6 7 8 9، اور جب 10 پہ جائے گا، 10 is less than 10 کنڈیشن فالس ہو گیا تو یہ پروگرام سٹاپ ہو جائے گا۔ تو اس نے 1 سے لے کر 9 تک نمبر جو ہے وہ پرنٹ کر دے، اور اسی ریپیٹیشن کو کہتے ہیں لوپ۔ بریک اسٹیٹمنٹ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے پاس جب کنڈیشن ٹرو ہو جائے تو اسی پہ آپ نے بریک لگا دینا ہے، اور ساتھ میں جو ریمیننگ کنڈیشن ہے اس کو چیک نہیں کرنا ہے۔ یہ اصل میں بریک اسٹیٹمنٹ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کوئی کنڈیشن ہو اور اسی کو آپ فلفل کر کے آپ لوپ کی مزید ایگزیکیوشن نہ کرنا چاہتے ہو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوپ زیادہ تر نہ چلے، ٹائم زیادہ ویسٹ نہ کر لے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس پہ بریک کا اسٹیٹمنٹ لگا دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے 10 کنڈیشن لگا دیے اور کنڈیشن جو ہے وہ 3 نمبر اسٹیٹمنٹ پہ فلفل ہو گیا، تو کیا ضرورت ہے کہ وہ باقی 7 کنڈیشن کو بھی چیک کر لے گا۔ تو اسی سے ہمارے پاس پروگرامنگ ایگزیکیوشن ٹائم بھی بچ جائے گا اور لوپ بھی زیادہ نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر i is equal to 1 اور i is less than 6، ابھی 1 is less than 6 تو یہ ہمارے پاس 1 پرنٹ ہو گیا، 2 is less than 6 2 پرنٹ ہو گیا، 3 is less than 6 وہ پرنٹ ہو گیا،
لیکن ابھی اس نے کنڈیشن دے دیا ہے کہ 3 از اکول ٹو 3، 3 جو ہے 3 کے برابر ہے، تو اسی کے مطابق ابھی وہ 3 پہ کنڈیشن ثابت ہو گیا، کنڈیشن ٹرو ہو گیا، تو اسی پہ پروگرام سٹاپ ہو جائے گا، مزید کنڈیشن کو یہ چیک نہیں کرے گا۔ کنٹینیو سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بریک کے مخالف ہے، کہ جہاں پہ آپ نے کنڈیشن سٹاپ کیا ہے اسی سے دوبارہ ریزیوم کر لے کا سٹیٹمنٹ کو، دوبارہ کنڈیشن کو دوبارہ اس جگہ سے چیک کر لے، تو اس کے لیے کنٹینیو استعمال ہوتا ہے۔ ایلس سٹیٹمنٹ، یہ پہلے بھی میں نے کنڈیشن سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی کنڈیشن ایسا ہو کہ وہ ٹرو نہ ہو جائے، تو فالس کنڈیشن کے لیے پھر ہم آخر میں ایلس سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کہ کنڈیشن ایک بھی فلفل نہ ہوا، تو اس کے بعد آپ نے اگر کنڈیشن فالس ہو گیا تو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ رن کر دینا ہے۔ رینج فنکشن جو ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی کنڈیشن، یہ بھی لوپ کا ایک قسم ہے کہ یہ کسی ویلیو سے کسی ویلیو تک سٹیٹمنٹ کو یہ رن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ویلیو سے شروع کر دیا 2 سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس 25 تک ویڈیو پرنٹ کر دیں، تو اس کا ہم پھر رینج دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر ہم کسی رینج فنکشن میں کوئی سٹارٹ ویلیو نہ دے تو وہ بائی ڈیفالٹ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ انکریمنٹ کرتا ہے بائی 1۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آگے اس اگزامپل کا سہارا لیتا ہوں۔ فار ایکس ان رینج 6، تو میں نے اس کو بتا دیا کہ آپ 0 سے شروع کر دیں اور 6 تک جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ 6 تک یہ نہیں جائے گا، مطلب یہ 5 تک جائے گا۔ جو آخری ویلیو ہے وہ ایکسکلوڈڈ ہوگا، وہ انکلوڈڈ نہیں ہوگا۔ آئے دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل۔ فار ایکس ان رینج 10 رینج 10 پرنٹ ایکس، ابھی 0 سے اس نے شروع کر دیا اور 9 تک چلا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ بائی ڈیفالٹ 0 سے شروع کرے گا، بائی ڈیفالٹ یہ انکریمنٹ جو ہے بائی 1 کر لے گا، اور یہ جو آخری ویلیو ہے وہ ایکسکلوڈ نہ ہوگا، اور اس سے آخر سے ایک نمبر مائنس کر کے، مطلب 10 سے آپ 1 مائنس کر لیں تو یہ 9 تک ایگزیکیوٹ ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں رینج، اور یہ بھی لوپس کا ایک قسم ہے۔ ابھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ آپ 2 سے شروع کر لیں اور 6 تک جائیں، تو یہ ایسا ہے کہ یہ ہم نے سٹارٹ ویلیو 2 دے دیا اور اس کی لاسٹ ویلیو 6 دے دیا، تو یہ 6 کو پرنٹ نہیں کرے گا اور یہ جائے گا 5 تک۔ تو اب اس کا بھی ایگزامپل دیکھ دیتے ہیں۔ فار ایکس in range 2, 100 print x۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ 2 سے شروع کر لیں اور 100 تک جائے، تو یہ ابھی چلا گیا کہاں تک؟ یہ ابھی گیا 99 تک۔ تو اس کو بھی ہم ریپیٹیشن کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ بھی اس کا پائتھن لوپ میں آ گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ 2 سے شروع کر لیں اور 30 تک جائے اور اس کا آپ دے دے انکریمنٹ بائی 3 کر لیں، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں 2, 30، 2 سے شروع کر لیں،
29 تک جائے اور انکریمنٹ بائی 3 کر لیں. اس کا بھی ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فار ایکس اینڈ رینج 2 سے شروع کر لیں, 20 تک جائے اور انکریمنٹ بائی 4 کر لیں, انکریمنٹ بائی 2 کر لیں, انکریمنٹ بائی 3 کر لیں. چلو پرنٹ ایکس 2 سے 3 ایڈ کر لیں گے 5 آ جائے گا, 5 سے 3 ایڈ کر لیں گے 8 اور یہ چلا گیا 17 تک, کیونکہ 17 کے ساتھ 3 ایڈ کرتے تو 20 آ جاتا ہے, لیکن 20 تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسکلوڈ ہوگا, تو اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ رینج تک چلا گیا. تو یہ ہمارے پاس لوپس کا ہم نے تفصیل سے پڑھا, ایلس کو بھی ہم نے پڑھا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے میں نے آپ کو تفصیل سے ساری چیزیں بتا دی. امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اس سے آپ نے کچھ لرن کیا ہوگا. تب تک دیجیے اجازت اپنے ٹیچر انجینئر کلیم اللہ کو. اللہ حافظ.